مجرم کون ہے اور ظالم کون ہے، یہ تھوڑا سا غور کریں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اصل میں ہم تو ایک لمبی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں جگانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ہماری قوم کو جاگنا اس وقت بالخصوص جو ہے اتنی گہری غفلت، اتنا گہری بے ہوشی، مدہوشی میں یہ قوم ڈوبی بھی ہے، اور وہ مدہوشی ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، کہ اس کو جگانا بالفعل اس وقت بہت مشکل ہے۔ یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، اور قرآن ہے، میں تو اپنے آپ سے کچھ نہیں، میں تو لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ مجال ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا ہے، کیونکہ میں تکذیب آیات کا مجرم ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہاں یعنی جو تکذیب آیات کے مرتکب ہیں اور جو سرکشی کر رہے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ بھئی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ترقی، آسمان کا مطلب بلندی میں یہ نہیں جا سکیں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے سجین ہے، علیین یہ نہیں جا سکیں گے۔ دیکھیں دو ہی مرتبے ہیں، ہم یا تو دنیا میں جو بھی ہماری کوششیں ہیں تو یا تو ہم علیین میں اپنا گھر بنا رہے ہیں یا سجین میں اپنا ٹھکانہ پکا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں غفلت میں نہ رہیں، یہ دنیا بس تھوڑی سی ہے اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک جگہ ضرور جانا ہے۔ لیکن اگر ہم مجرموں کے حساب سے، مجرموں کے ساتھ ہم نے اپنا شمار کروا لیا یہاں، اس وقت تو ہم تکذیب آیات اور سرکشی کے مرتکب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو جھٹلائیں، قرآن کی بات کو اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلا دیں، یہ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کی آیات کی تصدیق کرتا ہوں اور تصدیق میں ہی زندگی گزار رہا ہوں، یہ ہماری قوم نہیں کہہ سکتی۔ اور یہ بالکل ایک کھلی کتاب ہے کہ کلام اللہ کے مقابلے میں ہم نے سرکشی اختیار کر لی ہے، افراد کے طور پہ بھی، قوم اور امت کے طور